بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری ود یشفا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں کچھ عرصہ کہانیاں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ دراصل میں اپنی اسٹڈی میں بزی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کہانیاں اپلوڈ کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب سے آپ لوگ میرے چینل پر نئی، خوف زدہ اور دل کو دہلا دینے والی ہارر سٹوری سننے کو ملے گی۔ آج کی کہانی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر عرفان نے بھیجی ہے۔ عرفان بتاتے ہیں کہ یہ کہانی میرے ایک دوست الیان کی ہے، جو کہ پیشے سے ایک صحافی ہے۔ اسے جن بھوت جیسی مخلوقات سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی خوفناک جگہیں ایکسپلور کی اور بہت سی پراسرار جگہوں پر رپورٹنگ بھی کی تھی، جہاں پر لوگ دن میں بھی گزرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک دن الیان مجھے بتا رہا تھا کہ لاہور کے نواں میں ایک پرانی اور خستہ حویلی ہے، جسے لوگ سرگوشیوں والی حویلی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں ایک رات گزارے گا وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ الیان نے مجھے کہا کہ وہ بھی اس حویلی میں ایک رات گزارے گا اور لوگوں کی پھیلائی گئی باتوں کو جھوٹا ثابت کرے گا، کیونکہ جن بھوت جیسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس حویلی میں مت جاؤ، اس حویلی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ چنانچہ الیان رات کو تقریباً 9 بجے حویلی پہنچا۔ دروازے پر زنگ آلود تختی پہ لکھا تھا، خاموش رہو، وہ جاگ رہا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی عجیب سی ٹھنڈک الیان کے جسم میں اتر گئی۔ اسے اچانک لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، حویلی کی حالت انتہائی بوسیدہ، ویران اور وحشت ناک تھی۔ الیان نے حویلی کے کمرے میں کیمرہ لگایا، لیکن جیسے ہی لائٹ آن کی، ایک پرانا آئینہ خود بخود چمکنے لگا۔ آئینے میں اس نے خود کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک لٹکی ہوئی لاش کو دیکھا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے فون نکالا، مگر نو سگنل۔ اسی لمحے دیوار سے سرگوشی آئی۔ کیا تم سن سکتے ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک حویلی جاگنے لگی۔ رات کے تقریباً 12 بجے حویلی خود بخود روشنیوں سے جگمگا گئی۔ ہر کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اور پھر کسی عورت کا قہقہ گونجا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ الیان نے کہا کہ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرش پر خون کے دھبے خود بخود نمایاں ہونے لگے، جو ایک بند کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ الیان نے کہا، میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر باہر کی جانب بھاگنے لگا تو اچانک دروازے غائب ہونے لگے اور اسی کمرے کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت تھی، جس کے چہرے پہ عجیب سی وحشت تھی۔ وہ بوڑھی عورت بڑبڑائی، تم نے وعدہ توڑا ہے، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا،
میں خوف میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں آپ کو اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا۔ شاید میں خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں تھا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ اگر میں 2-3 گھنٹے تک باہر نہ آؤں تو تم لوگ اندر مجھے لینے آ جانا، اور انہوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہی گاڑی میں بٹھایا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، الیان بھی ڈر گیا۔ تو دوستو یہ تھی عرفان کی دوست الیان پر بیتی گئی ایک سچی یاد بھی تھی۔ تو دوستو آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل ہارر سٹوری ود یشفا کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔